بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 11، سکون یعنی جزم۔ سبق نمبر 11 میں ہم آج سکون یا جسے جزم کہا جاتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ اس علامت کو، یعنی جو چھوٹی سی دال نظر آتی ہے اور آپ کو یہاں پر آسمانی کلر میں جو سمبل یا علامت نظر آ رہی ہے، اس کو جزم کہتے ہیں اور اس کو سکون بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ علامت جس حرف کے اوپر آ جاتی ہے اس حرف کو ساکن کہا جانے لگتا ہے۔ تو جب بھی ہم کسی حرف کو کہیں گے کہ یہ حرف ساکن ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس حرف کے اوپر سکون یا پھر جزم ہے۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، یعنی جس حرف کے اوپر یہ ساکن یا جزم سکون آیا ہوا ہے اس کو اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے، یعنی اس سے پہلے والا جو حرف ہوگا وہ متحرک ہونا چاہیے تبھی ملائیں گے، ورنہ نہیں ملائیں گے۔ متحرک یعنی جس پر حرکت ہے۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں۔ جب ہم سکون یا جزم والا سبق پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ بات بھی یاد رہے کہ جب حمزہ ساکن ہوتا ہے تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے۔ ابھی مثالوں سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ اسی طرح یہاں پر ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ کچھ حروف ایسے ہیں جس پر ساکن آتا ہے، سکون آتا ہے، تو ان میں کچھ خصوصیت ہوتی ہے۔ وہ خصوصیت کیا ہوتی ہے ہم آگے بتائیں گے، پہلے ان حروف کو دیکھ لیتے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ خصوصیت ہوتی ہے یا کچھ الگ قواعد یا احکامات آتے ہیں، اسپیشل بات کچھ ہوتی ہے۔ وہ 5 حروف ہیں جن کو قلقلہ کا نام دیا گیا ہے۔ حروف قلقلہ 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جن کو ملا کر ایک مجموعہ بنایا گیا ہے جس کا مجموعہ یہ ہے قطب جدن۔ یہ 5 حروف ایسے ہیں کہ جب یہ ان پر سکون آتا ہے، جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو کچھ الگ سے قواعد ہوتے ہیں۔ وہ کیا قاعدے ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان کو حروف قلقلہ کہا گیا نا، تو قلقلہ کا اصل معنی جنبش اور حرکت یعنی کہ حرکت کے معنی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ معنی یہ ہے کہ ان حروف کی ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے، یعنی جب یہ ساکن ہوتے ہیں اور ان پر سکون آ جاتا ہے تو ان کے مخرج جب ٹھہرنے کی وجہ سے ریٹرن آواز آتی ہے، جیسے ایک بال ہوتا ہے اور وہ بال کہیں پھینکو تو جانے کے بعد ٹکرا کر واپس آتا ہے، ایسے ہی ان کی آواز بھی واپس آتی ہے۔ تو جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، یعنی آواز خوب لوٹ کر آئے گی۔ تو اس سبق میں ہمیں حروف قلقلہ حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے، اس لیے 2 یہ باتیں الگ سے بتائی گئی ہیں اس سکون جزم والے سبق کے اندر۔ اور ساتھ ہی ساتھ ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق بھی ہمیں رکھنا ہے، صاف صاف فرق بھی رکھنا ہے کہ ہاں یہ حرف اس حرف سے الگ ہے۔ آئیے کچھ مثالیں آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو اس سبق کے پڑھنے میں بھی آسانی ہو اور اچھی طرح سمجھ میں آپ کو آ جائے۔ پہلی لائن کی مثال میں آپ کے سامنے مثالیں جو ہے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے اس میں دوسرا جو حرف جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے پہلی لائن کے اندر، دوسرا حرف، یہ سب کے اوپر سکون یا جزم نظر آ رہا ہے اور انہی کی وجہ سے ان حروف کو ہم ساکن حروف کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح ان حروف کو ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر ہم ادا کریں گے۔ جیسے پہلی مثال دیکھیے، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، حمزہ تا زبر ات،
حمزہ طا زیر اط، حمزہ طا پیش ات۔ تو ہم نے آپ کو چند مثالیں بتا دی ہیں، آپ ویڈیو کو پیچھے لے آ کر دوبارہ سنیں اور اسی طرح پوری مثالوں کو آپ مشق کرتے جائیں، جب سمجھ میں نہ آئے تو پھر ریپیٹ جو ہے آپ ویڈیو کے پیچھے جائیں اور دوبارہ سن کے اچھی طریقے سے پوری مثالوں کو ادا کریں۔ یہ ساری مثالوں کو آپ ادا کرتے ہوئے جائیں، اور جو باتیں شروع میں بتائی گئی ہے اس کو بھی آپ دھیان میں رکھتے ہوئے جائیں۔